السلام علیکم دوستو، آج کا واقعہ انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج شریف کی مبارک ملی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے بیت المقدس کی طرف۔ ابھی بیت المقدس سے پیچھے تھے، مصر کے ایک مقام کے قریب سے گزرے تو وہاں سے بہت خوبصورت، اعلیٰ اور زبردست خوشبو آ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ فرعون کی بیٹی کی جو غلام تھی، جو باندی مشات تھی، یہ اس کی اور اس کی بیٹیوں کی قبر ہے، اور یہاں سے خوشبو تب سے آ رہی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، وہ واقعہ کیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون کی بیٹی کی یہ جو باندی مشات جو غلام تھی، اس نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئی اور اللہ کو ماننے لگی، لیکن وہ چھپ کر تھا۔ اسے پتا تھا کہ فرعون اس کو مار دے گا، اسے قتل کر دے گا، کیونکہ فرعون خود کو خدا کہتا تھا۔ اس کے خدائی کے دعوے کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرتے تھے، لوگ اسے سجدہ کرتے تھے، لوگ اس کو خدا مانتے تھے۔ ایک دن اچانک اس کے ہاتھ سے ایک کنگھی زمین پہ گری۔ اس نے اس کنگھی کو اٹھانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو فرعون کی بیٹی نے ان الفاظ کو سنا اور کہا کہ یہ الفاظ بڑے عجیب الفاظ ہیں، تم کس کو پکار رہی ہو؟ اس نے کہا، میں نے اس کو پکارا ہے جو یکتا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے کہا، خدا تو میرا باپ ہے، میرے باپ کے علاوہ تم کسے پکار رہی ہو؟ تو مشات نے کہا کہ تمہارا باپ فرعون ہرگز طور پر خدا نہیں ہے، خدا تو وہ وحدہ لا شریک ہے، جسے نہ نیند آتی ہے، جسے نہ موت آئے گی، جو علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ مشات کو بڑا غصہ آیا، اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ یہ باندی تو کسی اور خدا پر ایمان رکھتی ہے، یہ آپ کو خدا نہیں مانتی۔ فرعون نے اس کو اپنے دربار کے اندر حاضر کیا، اس سے پوچھا کہ باندی، کیا یہ سچ ہے کہ تم میرے علاوہ بھی کسی اور خدا کو مانتی ہو؟ تو اس باندی نے کہا، جی بالکل، میں فرعون کو خدا نہیں مانتی، بلکہ میں موسیٰ علیہ السلام کہ خدا کو خدا مانتی ہوں، جو وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ تانبے کے کڑاہے کو گرم کیا جائے، تیل ڈال کر اتنا گرم کیا جائے کہ وہ آگ کی طرح دہکنے لگے۔ اس کو کہا کہ بہتر ہے کہ تم فرعون کے خدا کو چھوڑ دو اور مجھے خدا مان لو، تو میں تمہاری جان کی بخشش کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمان ایسا مضبوط ایمان تھا کہ جس کی لذت ایک بار چکھنے کے بعد واپسی ہرگز انسان پسند نہیں کرتا۔ اس غلام نے، اس باندی نے بھی واپسی کو قبول نہیں کیا، بلکہ موت کو قبول کیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس کی بیٹی کو اٹھاؤ، جو بھی چھوٹی بچیاں تھیں، اس دہکتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ جب اس کو تیل کے اندر ڈالا گیا تو وہ یکدم جل گئیں، ہڈیاں باقی بچ گئیں۔ یہ واقعہ کون بتا رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کو یہ واقعہ بتا رہے ہیں۔ پھر اس کو کہا کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے،
تمہاری ایک بیٹی ابھی باقی ہے، اسے بچا لو۔ اس کا جواب تب بھی انکار میں تھا۔ تو فرعون نے کہا اس دوسری بیٹی کو بھی ڈال دو۔ جب اس بیٹی کو ڈالا گیا تو سوچیں ایک ماں کے اوپر کیا گزر رہا ہو، ایک ماں کی تکلیف کیا ہوگی کہ اس کے سامنے اس کی بیٹیوں کو دہتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ وہ ایسے فرائی ہوگی جیسے آپ کسی گوشت کو فرائی کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا، وہ ایک اللہ کو مانتی رہی۔ اس نے کہا کہ میں قطعی طور پر اس بات کا انکار نہیں کروں گی اور نہ ہی فرعون کو خدا مانوں گی۔ جب اس کی بیٹیوں کو کڑاہے کے اندر ڈال دیا گیا تو ان کی روح جب پرواز کر رہی تھی آسمان کی طرف، دوستو یقین مانے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ان بیٹیوں نے جب ماں نے آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ نے ان بیٹیوں کا نظارہ کروایا اور کہا اے ہماری ماں پریشان مت ہو، ہم تو اللہ کے جنت کے باغوں میں جا رہی ہیں، ہمارے لیے تو امن ہی امن ہے۔ جب اس کی ماں نے یہ نظارہ دیکھا کہ اس کی بیٹیوں کو تو فرشتے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، اس کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ فرعون نے دیکھا کہ یہ باندی تو نہیں ٹوٹ رہی، کہا اس کو بھی ڈال دو۔ تو اس باندی نے فرعون سے کہا کہ میری ایک التجا ہے، ایک درخواست ہے، اگر آپ اسے مان لیں۔ فرعون نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ جب مجھے بھی کڑاہے کے اندر ڈال دو تو جو ہڈیاں بچیں میری اور میری بیٹیوں کی، تو ان کو ایک جگہ پہ گڑھے کے اندر دفن کر دینا۔ فرعون نے اس کی اس بات کو مان لیا۔ جب اس کو بھی کڑاہے کے اندر ڈال دیا گیا، وہ بھی جل گئی، ان کی ہڈیوں کو نکال کر ایک گڑھے میں دفن کر دیا گیا۔ جب اس کو گڑھے کے اندر دفن کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوشبو پھیلا دی ہر طرف۔ وہ خوشبو کہاں سے آئی؟ وہ جنت کی خوشبو تھی۔ دوستو اس گڑھے سے نکلنے والی اس خوشبو نے پورے مصر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر بندہ یہ سوچنے کے لیے مجبور تھا کہ آخر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ تو جب تحقیق کی تو پتہ چلا، فرعون کو بتایا گیا کہ وہ جو باندی جس کو مار دیا گیا تھا، اس کی قبر کے اندر سے آ رہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اس قبر کے اندر سے قیامت تک خوشبو آتی رہے گی، قیامت تک۔ دوستو اتنا ایمان، اتنی مضبوطی، اتنا یقین اللہ کی ذات کے اوپر کہ اپنی موت کو قبول کیا، لیکن اللہ کے ساتھ بے وفائی کو نہیں کیا۔ اگر دوستو آپ کو یہ کہانی سٹوری پسند آئی، ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارے اسلام کا صحیح چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جا سکے، پتہ لگے کہ اسلام کتنی قربانیوں کے بعد آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔